اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امت مسلمہ ایک اور انمول قائد سے محروم ہو گئی۔ عرب دنیا میں سوگ کا سما، خلیجی ریاست کے سربراہ کا نام بھی سامنے آ گیا۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم رہنما کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے دیگر رہنماؤں نے ان کے انتقال پر کیا کیا پیغامات دیے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، امت مسلمہ کو یہ جان کر انتہائی افسوس ہوگا کہ ان کا ایک اور عظیم رہنما اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ناظرین، کویت کے دیوان الامیری کی جانب سے منگل کو بیان جاری کیا گیا کہ امیر کویت شیخ صباح الاحمد الصباح انتقال کر گئے ہیں۔ بیان میں کہا ہے کہ انتہائی رنج و ملال کے ساتھ کویتی عوام، عرب اقوام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے دوست ملکوں کو امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجاہر الصباح کی وفات کی اطلاع دی جاتی ہے۔ شیخ صباح 23 جولائی 2020 کو علاج مکمل کرانے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ اس سے قبل کویت کے ایک ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ ناظرین، شیخ صباح الاحمد الجاہر الصباح کے انتقال کے بعد ولی عہد شہزادہ شیخ نواف الاحمد الصباح نے کویت کے نئے امیر کا حلف اٹھا لیا ہے۔ شیخ نواف الاحمد الصباح کئی اشروں تک کویت کی سیکیورٹی سروسز کے سربراہ رہ چکے ہیں اور وہ 14 سالوں سے کویت کے ولی عہد شہزادہ تھے۔ ناظرین، اگر ہم امیر کویت کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو شیخ صباح الاحمد 16 جون 1926 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز تعمیراتی کونسل کے رکن کی حیثیت سے کیا تھا، پھر کویتی سپریم کونسل کے انتظامی ادارے کے ممبر بن گئے تھے۔ انہوں نے 1955 میں سماجی و محنت و امور کے محکمے اور ادارہ نشر و اشاعت کی قیادت کی۔ 1962 میں وزارت رہنمائی و اطلاعات کے سربراہ بنے۔ جنوری 1963 میں وہ وزیر خارجہ تعینات ہوئے اور 1971 تک اسی منصب پر سرفراز رہے۔ 1971 میں انہیں وزارت خارجہ کے ساتھ وزارت اطلاعات کا چارج بھی دے دیا گیا۔ 16 فروری 1978 کو نائب وزیر اعظم بھی بنا دیے گئے۔ پھر اکتوبر 1992 میں وزیر اعظم کے نائب اول تعینات ہوئے اور 2003 میں وزیر اعظم بنے۔ 29 جنوری 2006 کو امیر کویت کی حیثیت سے ملک بھر کی عوام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ منگل کی صبح زندگی کی آخری سانس تک امیر کویت کے عہدے پر سرفراز رہے۔ ناظرین، امیر کویت شیخ صباح الاحمد الصباح کے انتقال پر دنیا بھر کے سربراہوں، بادشاہوں، فرمانرواؤں نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ کئی عرب ملکوں میں سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ قومی پرچم سرنگو رہیں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجاہر الصباح کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کویت کے شاہی خاندان، کویتی عوام، عرب قوم اور امت مسلمہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی قیادت نے کہا کہ امیر کویت نے اپنے وطن، عربوں، مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کی۔ ان کا اعمال نامہ کارناموں اور کامرانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ شاہ سلمان اور ولی عہد نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب اور اس کے عوام اس المناک سانحے میں کویتی بھائیوں کے ساتھ شریک ہیں۔ امارات میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ شیخ صباح مشترکہ خلیجی جدوجہد کے بڑے قافلہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے شیخ صباح کو فراست، رواداری اور سلامتی کا علمبردار رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ شیخ صباح نے اپنے عوام کی خدمت کی اور کویتی عوام کو خوب نوازا۔ بحرین کے فرمانروا شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے تعزیتی بیان میں کہا کہ ہم ایسے صاحب فراست رہنما سے محروم ہو گئے جس نے اپنی زندگی اپنی عوام اور امت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ مصر نے شیخ صباح کی وفات پر 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا کہ شیخ صباح کی موت سے عرب اور امت مسلمہ اپنے انمول قائد سے محروم ہو گئی۔ اردن کے ایوان شاہی نے 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شاہ اردن اور عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے امیر کویت کی وفات پر تعزیت کی ہے۔ امیر قطر نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ شیخ صباح حکمت، اعتدال پسندی اور دور اندیشی والے رہنما تھے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیط نے کہا کہ عرب مسائل کے حل میں ان کی خدمات قابل فخر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ عرب لیگ کی مدد کی، عرب اتحاد قائم کرنے اور مشکل سے مشکل معاملوں کو سلجھانے کے لیے مکالمے سے کام لینے کی روایت قائم رکھی۔ فلسطین میں بھی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔
परचम सरनिगू रहेगा। फलस्तीनी सदर ने इन्हें फलस्तीनी काज और फलस्तीनी आवाम का साहिब फरासत कायद और रहनुमा करार दिया। इराकी सदर बरहम सालह ने कहा कि शेख सबा खित्ते के आवाम के मफादात का ख्याल रखते थे। लिबनानी सदर ने कहा कि वो हमारे बड़े भाई थे, एतदाल पसंदी, फरासत और हिकमत का नमूना थे। इनकी मौत बड़ा खसारा है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि शेख सबा तवील अरसे तक याद रखे जाएंगे। इनकी इंसानी खिदमात और इलाके के इस्तेहकाम में इनकी काविशें काबिल कदर हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने हुकूमत कवैत, अवाम, आले सबा और उम्मत मुस्लिमा से ताज़ियत का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल आसमीन ने कहा कि शेख सबा हिकमत और एतदाल पसंदी की नुमाइंदा आवाज़ थे। दुनिया भर के रहनुमाओं में आला रुतबा हासिल था। इनकी इंसानियत नवाज खिदमात और सियासी इक़दामात के सब कायल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, कवैत के अमीर सवाउल अहमद उल जाहिर उल सबा की राहलत पर मैं रंजीदा हूँ। वली अहद, आले सबा और अहले कवैत से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाक कवैत ताल्लुकात के हवाले से अमीर कवैत की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कवैत के हुक्मरान शेख सबाउल अहमद उल जाहिर उल सबा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि अमीर कवैत के दौरे हुक्मरानी में पाकिस्तान और कवैत के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत मिली। इनका कहना था कि अमीर कवैत शेख सबाउल अहमद उल जाहिर उल सबा एक सुलहजो, अमन पसंद और मुशफिक हुक्मरान के तौर पर जाने जाते थे। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।